صدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولا کل دانا سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حفاظ کرام نعتخوانان شری رسان حاضرین و سامعین، آج کا یہ پروگرام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور بسلسلہ اصال ثواب محترم حافظ محمد عمر صاحب، محترم قاسم صاحب، محترم حافظ عبد الباسط صاحب، ان کے والد گرامی حافظ محمد اکرم صاحب، جو کہ جن کے اصال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے، اور ان کی عالیہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے محفل پاک کا انعقاد ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے بیٹوں نے جو اپنے والدین کو یہ تحفہ بھیجا ہے، اس تحفے کو قبول فرما کے ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ محترم حاضرین، حافظ محمد اکرم صاحب وہ خود بھی قرآن کے حافظ تھے، ان کو قرآن پاک کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ ان کی محبت کی یہ دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی قرآن کا حافظ بنایا ہے، اور جس گھر میں قرآن آتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں وہ ویران گھر ہے، اور جس گھر میں قرآن ہے وہ آباد گھر ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، جس نے قرآن سے وفا کی دنیا کے اندر وہ قرآن پڑھتا رہا، قرآن پہ عمل کرتا رہا، ساری زندگی قرآن پہ پیرا دیتا رہا، میرے حضور فرماتے ہیں جب وہ مرے گا قبر میں تو جائے گا بعد میں، لیکن قرآن پہلے آ جائے گا۔ قرآن اس کی
حفاظت کے لیے قبر میں پہلے ہی موجود ہوگا، اور قرآن کہے گا اے فرشتوں ساری زندگی اس نے میری حفاظت کی ہے، اب قبر کے اندر میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو حافظ صاحب نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے اور قرآن پاک پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، قرآن سے محبت کرتے ہوئے زندگی حافظ صاحب گزار کے گئے ہیں۔ قرآن پاک عظمت والی کتاب ہے، لا ریب ہے، کیونکہ خود بھی عظمت والی ہے، جس کے سینے میں آتی ہے اس کو بھی عزتیں اور عظمتیں عطا فرماتی ہے۔ قرآن کے قاری کی عظمت کیوں ہے؟ حافظ قرآن کا مقام کیوں بلند ہے؟ حالانکہ وہ بھی بشر ہے، وہ بھی عام لوگوں کی طرح ہے، لیکن جب سینے میں قرآن آتا ہے تو لوگ اسے حافظ صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر باپ بھی ہے تو وہ بھی حافظ صاحب کہتا ہے، چچا ہے وہ بھی حافظ صاحب ہی کہتا ہے، دیگر خاندان کے افراد بھی حافظ صاحب کہتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کیوں کہ اس کے سینے میں رب کا قرآن موجود ہے۔ قرآن خود بھی عزت والا ہے اور جس کے سینے میں اترتا ہے اسے بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن آ جائے اور قرآن پاک پہ وہ عمل کرتا رہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت حافظ قرآن سے فرمائے گا اے حافظ قرآن جنت میں داخل ہو جا اور قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن پڑھتا جا، منزل در منزل چڑھتا جا۔ فرمایا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی نا وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ خود اندازہ کریں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، جنت میں تو داخلہ ہو جائے یہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن قرآن کے قاری کا کتنا مقام ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ پاک فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہوتے ہی بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنا شروع کر اور پڑھتا جا۔ جس طرح تو دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن پاک پڑھتا تھا، اسی طرح قرآن آہستہ آہستہ پڑھتا جا اور منزل در منزل چڑھتا جا۔ فرمایا جہاں والناس ہوگی نا وہاں ہی تیرا مقام ہوگا، وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ خود اندازہ کریں کہ حافظ قرآن جنت میں کس ٹھکانے پہ ہوگا، کس منزل پہ ہوگا۔ آج تو چوتھی منزل پہ کوئی چڑھا ہو نا تو بندہ اس کو دیکھے تو سر کا ماما بھی نیچے گر جاتا ہے۔ تو قرآن کا قاری جنت میں کہاں پہنچ جائے گا؟ یہ ساری عزتیں اور عظمتیں قرآن کے صدقے میں ہیں۔ اور پھر صرف حافظ قرآن کو ہی شان یہ نہیں ملی، دنیا میں اصول ہے کہ جس کے پاس ڈگری ہو اسی کے نام چلتی ہے، اسی کے نام سب کچھ چلتا ہے، ڈگری ہو، کاغذات ہو۔ اس کے والدین کو وہ شانیں اور عظمتیں، وہ ڈگریاں نہیں ملتی۔ لیکن یہاں کیسا پیارا قانون ہے کہ قرآن پڑھا ہے بیٹے نے لیکن ڈگری اس کے والدین کو بھی نصیب ہو رہی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب حافظ قرآن کے والدین آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے سروں پہ ایسا تاج سجائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگا، اور فرشتے عرض کریں گے مولا کیا نبی ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا نہیں۔ کیا شہداء ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا نہیں۔ کیا صدیقین ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا نہیں۔ فرشتے عرض کریں گے مولا تو ہی ہمیں بتا، یہ نبی بھی نہیں ہے، صدیق بھی نہیں ہے، شہداء بھی نہیں ہے، لیکن ان کے سروں پہ جو تاج ہے اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے۔ مولا ہمیں بتا تو صحیح یہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا قاری بنایا، جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا۔ اللہ اکبر، انہیں کتنا اعزاز نصیب ہو رہا ہے۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب قرآن کا قاری
جنت میں داخل ہونے لگے گا، اللہ پاک فرمائے گا اے حافظ قرآن ٹھہریے، ٹھہریے، رکیے، کیا اکیلے جانا ہے؟ حافظ قرآن عرض کرے گا مولا جس طرح تیری مرضی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تیری امت کا ہر حافظ قرآن اپنی برادری کے 10 بندے جنت میں لے کے جائے گا۔ کتنے بندے؟ 10 بندے۔ حافظ قرآن کو کہا جائے گا یہ تیری برادری کھڑی ہے، یہ تیرا قبیلہ کھڑا ہے، یہ تیرا خاندان کھڑا ہے، جس کے بارے میں تیرا دل کرتا ہے نا، جس پر تو انگلی رکھے گا ہم اسے جنت عطا کر دیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں حافظوں سے بنا کے رکھنی چاہیے، حافظوں سے یاری لگا کے رکھنی چاہیے، حافظوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ خاندان کے جتنے افراد ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن بھی اگر ہمارے کام آئے گا تو قرآن کا قاری کام آئے گا، حافظ قرآن کام آئے گا۔ اس لیے قرآن کے قاری کو اجازت دی جائے گی، یہ تیری برادری ہے، یہ تیرا خاندان ہے، یہ تیرا کنبہ قبیلہ ہے، 10 بندے تیری مرضی کے، جس پر تو ہاتھ رکھتا جائے گا ہم اسے جنت عطا کرتے جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے، قرآن کے حافظ سے دوستی لگانی چاہیے کہ نہیں؟ قرآن کے قاری کا احترام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر برادری کا کوئی بندہ ساری زندگی قرآن کے قاری کا دل دکھاتا رہے، جی اس سے ناراضگی بنائی رکھے، تو کل کیا حافظ صاحب اس پر انگلی رکھیں گے؟ کیا حافظ صاحب کہیں گے کہ مولا اس کو بھی لے چلتے ہیں؟ اس لیے ابھی وقت ہے، اور حضور نے فرمایا قرآن کے قاری کا اکرام کرو۔ قرآن کے قاری کا اکرام کرنا نبی کا اکرام کرنا ہے۔ قرآن کے قاری میری امت کے اولیاء ہیں، دوست ہیں اللہ کے۔ اللہ اکبر، اس قدر حافظ قرآن کا مقام ہے۔ اور پھر ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والوں کی بھی بڑی شان ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھائے، جس دن اس کا قرآن پاک مکمل ہوگا اللہ باپ کے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا، سارے گناہ بخش دے گا۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 کام ضرور سکھاؤ۔ نمبر 1 نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، نمبر 3 انہیں کم از کم ناظرہ قرآن پڑھاؤ۔ یہ ناظرہ قرآن پڑھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا اس کی ہر صورت شان والی ہے، اس کی ہر آیت شان والی ہے، اس کی ہر صدر شان والی ہے۔ حضور نے ایک ایک صورت کی شان الگ الگ بیان فرمائی ہے۔ جب سورۃ فاتحہ کی بات ہوتی ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، سورۃ فاتحہ قرآن کے اندر اتنی شان والی ہے کہ سورۃ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات کے اندر ہے، نہ زبور کے اندر ہے، نہ انجیل کے اندر ہے، یہاں تک کہ پورے قرآن کے اندر بھی سورۃ فاتحہ جیسی کوئی دوسری سورت کوئی نہیں۔ سورۃ فاتحہ اتنی شان والی ہے، اور یہی وجہ ہے ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں، نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز ہی نہیں۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں سورۃ اخلاص، ایک صحابی ساری نمازوں میں سورۃ اخلاص ہی پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں بھی سورۃ اخلاص، اور جو بلند آواز والی قرات جو صحابہ نے سنی ہے مغرب کی نماز میں سورۃ اخلاص، عشاء کی نماز میں سورۃ اخلاص۔ انہوں نے امام صاحب سے کہا جناب اور سورت کوئی نہیں آتی، ہر وقت یہی سورت پڑھتے ہو؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں نے تو یہی سورت پڑھنی ہے، تم نے امام بدلنا ہے تو بدل لو، مگر میں سورت نہیں بدل سکتا۔ وہ مقتدی صحابہ تھے، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل کرتا ہے قرآن کو مختلف جگہوں سے سنیں،
مگر ہمارے امام صاحب تو ہر نماز کے اندر سورت اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ کوئی اور سورت بھی پڑھ لیا کرو، انہوں نے کہا سورت نہیں بدلی جا سکتی، امام بدلا جا سکتا ہے مگر سورت۔ حضور نے بلایا، فرمایا میرے غلام اس سورت کو بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ حضور مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ تجھے اس کی محبت جنت میں لے کے جائے گی۔ ایک سورت سے کوئی پیار کرے تو حضور فرماتے ہیں اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ پھر میرے حضور کی لجپالی دیکھے، پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، حضور جانتے ہیں میری امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، دیکھیں 100 سال تو کوئی جاتا ہی کوئی نہیں، 90 سال 80 سال 60 سال، کوئی تو جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کی لاجپالی ہے نا۔ حضور نے فرمایا جو میری امت کے اندر 3 دفعہ قل شریف پڑھے گا اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلی امتوں کے لیے یہ قانون نہیں ہے، وہ قرآن وہ تورات پوری پڑھے انہیں تورات کا ثواب ملے، وہ انجیل پوری پڑھے انہیں انجیل کا ثواب ملے، وہ زبور پوری پڑھے انہیں زبور کا ثواب ملے۔ مگر میرے نبی کی لجپالی دیکھے، حضور نے فرمایا جو 3 بار قل شریف پڑھے گا اللہ میرے اس غلام کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ دیکھیں عمل چھوٹا ہے مگر ثواب کتنا بڑا ہے۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے نا میرے سارے کاموں میں برکت آ جائے، سارے کام محنت تھوڑی کرنی پڑے، کام جلدی ہو جائیں۔ محنت بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ محنت کر کر کے تھک جاتا ہے لیکن کام نبڑتا ہے ہی کوئی نہیں، بندہ آتا ہے یار کام سارا دن ہی گزر گیا کام ہوا ہی کوئی نہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں او میرے غلام تو ایسا کرنا، اگر چاہتا ہے کہ میرے کام میں برکت آ جائے تو صبح اٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کر، سورہ یاسین پڑھ لیا کر۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں جس نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی میرے اس غلام کو 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے پر 10 قرآن پاک کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ حضور خیریت ہے، ماشاءاللہ۔ ہماری محفل کی رونق بنے حضرت علامہ مولانا عبد الخالق صاحب زیدہ شرفہ، ان کی آمد ہمارے محفل کی رونق کو دوبالا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا اس محفل میں آنا قبول فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے کہ اس کی ہر صورت شان والی ہے، ہر صورت شان والی ہے۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے گھر سے بھوک ختم ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے میرے گھر سے فقر ختم ہو جائے، میرے گھر سے فقیری سے مراد ہے بھوک ختم ہو جائے، تنگ دستی ختم ہو جائے، وہ اپنے گھر کے اندر سورۃ واقعہ کی تلاوت کیا کرے۔ سورۃ واقعہ 27ویں پارے میں ہے سورہ رحمان شریف کے بعد، اس کی تلاوت کیا کرے۔ آج ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے فرمان کو بلا دیا نا جی، اس لیے برکت ختم ہو گئی۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر محفوظ ہو جائے، اسے قبر میں عذاب نہ ملے، میرے حضور فرماتے ہیں وہ سورۃ ملک کی تلاوت کیا کرے۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اکابرین کا طریقہ عشاء کے بعد رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر ایک صحابی نے خیمہ لگایا ایک جگہ پہ، پتہ نہیں تھا نیچے قبر ہے،
جگہ برابر تھی، اوپر خیمہ لگا لیا۔ یوں ہی خیمہ لگایا تو نیچے سے سورۃ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ صبح کے وقت حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ایک جگہ پہ ہم نے خیمہ لگایا تھا، زمین سے سورۃ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں وہاں میرے غلام کی قبر تھی، وہ دنیا میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا، آج قبر کے اندر بھی سورۃ ملک پڑھ رہا ہے۔ تو سورہ ملک جو ہے نا، سورہ ملک یہ قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا پڑھا کرو، اس کی 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، 29واں پارہ ہے، اور پہلی سورت ہے 29ویں پارے کی۔ اور اگر بندہ اسے روزانہ ہی پڑھنا شروع کر دے تو یقین فرمائیں جو ناظر خواہ ہیں ان کو بھی زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ صرف روٹین بنا لیں کہ ہم نے اپنے وظیفے میں شامل کرنی ہے، تو روزانہ کی عادت بنا لیں۔ دیکھیں یہ مکان بنا ہے، جب ہم مکان بناتے ہیں نا جی تو بڑا مضبوط کر کے بناتے ہیں کہ زلزلہ آئے، کوئی بھی فتنہ آئے، کوئی آفت آئے، ہمارے مکان کو نقصان نہ پہنچے۔ یہاں ہم نے رہنا ہے 50 سال، 60 سال، جتنا اللہ کا حکم ہوگا، 60 70 سال، 80 سال، جہاں اتنا وقت گزارنا ہے اسے تو ہم اتنا مضبوط بنا رہے ہیں، اور جس جگہ پہ جا کے ہم نے ہمیشہ ڈیرے لگانے ہیں اس کی بھی تو مضبوطی چاہیے نا، اس کو بھی ہم نے حفاظت دینی ہے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو ہماری قبر محفوظ ہو جائے، عذاب قبر سے ہم بچ جائیں، تو میرے حضور فرماتے ہیں پھر روزانہ کی بنیاد پر سورۃ ملک کی تلاوت کیا کرو، سورۃ ملک کی تلاوت کیا کرو، یہ سورت بڑی شان والی ہے۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ شیطان ہمارے گھر سے نکل جائے وہ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرے۔ کیا پڑھا کرے؟ اور جو چاہتا ہے نا کہ میں محفوظ رہوں، گاڑی میں بیٹھ کے جائے، آج کل حالات بھی اس طرح کے ہیں، راستے میں چور بھی ہوتے ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں، لٹیرے بھی ہوتے ہیں، اور ڈر ہی رہتا ہے کہیں موٹر سائیکل چوری نہ ہو جائے، کہیں گاڑی چوری نہ ہو جائے، موبائل چوری نہ ہو جائے، پیسے نہ لوٹے جائیں۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ آپ اول آخر درود پاک پڑھیں، درمیان میں آیت الکرسی پڑھیں، اپنے اوپر پھونک ماریں، اور پھر گھر سے نکلے۔ رب کعبہ کی قسم ہے راستے میں چور بھی اگر کھڑا ہوگا نا اس کو آپ نظر ہی نہیں آئے گے، اس کو آپ کی گاڑی نظر ہی نہیں آئے گی۔ اور مجھے وہ وقت یاد ہے میں حاصلہ والے جمعہ پڑھانے جاتا تھا تو مجھے حافظ صاحب کہنے لگے جو مسجد کے متولی تھے، قاری صاحب جس راستے پہ آپ آتے ہیں نا 8 موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں اس ہفتے میں، مہربانی فرمائیں آپ راستہ بدل لیں۔ تو میں نے حافظ صاحب کو پتا کیا کہا، مجھے بزرگوں نے ایک سبق دیا ہوا ہے، میں نے بزرگوں سے ایک سبق پڑھا ہوا ہے، وہ میں گھر سے پڑھ کے نکلتا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، موٹر سائیکل چوری ہوا تو میں آپ سے مانگوں گا نہیں، بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اور میں نے راستہ تبدیل کوئی نہیں کرنا، میں نے اسی راستے سے آنا۔ اور ساری زندگی جب ابتدائی طور پہ میں جاتا رہا ہوں موٹر سائیکل پہ، میں نے راستہ نہیں بدلا۔ کیوں؟ مجھے آیت الکرسی پر میرا ایمان ہے، جو آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، جتنے بھی شیطانی لوگ ہیں، شیطانی حربے کرنے والے ہیں، ان کے قریب سے بھی بندہ گزرے تو انہیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے جب گھر سے آپ نکلیں تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلا کریں۔ اور اس بات کو مکمل کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، فطرانے کا مال ہے، حفاظت کے لیے جاؤ، اور دیکھنا جاگتے رہنا، حفاظت کرنا۔ رات کو آپ جاگ رہے تھے تو ایک چور آ گیا، کھجوریں اٹھانے لگا تو ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ اس نے آگے سے منت کی کہ ایک دفعہ چھوڑ دو، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں گئے تو میرے کریم نبی فرمانے لگے ابو ہریرہ رات کو چور کا معاملہ سناؤ۔ پہلے ہی حضور نے بیان فرما دی۔ عرض کی حضور اس نے چوری تو کی ہے، منتیں سماجتیں کرتا ہے،
اور پھر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ لاجپالوں کے غلام بھی لاجپال ہی ہوتے ہیں نا جی، میرے دل میں رحم آ گیا ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا دھیان سے رہنا، آج دوبارہ آئے گا۔ شیطان بڑی طاقت والا ہے، نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا شیطان بھی اسے رد نہیں کر سکا کہ نبی نے کہا ہے میں نہیں جاتا، میرے حضور نے فرمایا دوبارہ آئے گا۔ تو کیا خیال ہے شیطان دوبارہ آئے گا یا نہیں؟ آیا بھی ہے، دوسرا دن آیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں چلو آج آنے دو، اس کی خیر نہیں ہے۔ دوسرا دن آیا تو پھر کھجوروں کا مال چرانے لگا، اپنی چادر میں ڈال رہا تھا، رنگے ہاتھوں ابو ہریرہ نے پکڑ لی اور فرمانے لگے میں تجھے دربار نبی میں لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگا ایک دفعہ چھوڑ دے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مہربانی فرمائے، آگے سے نہیں آؤں گا۔ آپ نے پھر رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے چور والے بندے کا سناؤ کیا بنا؟ عرض کی حضور اس نے منتیں سماجتیں کی ہیں، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ میرے نبی فرمانے لگے آج پھر آئے گا، آج۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا یہ تو عادی مجرم ہے، آج آیا تو نہیں چھوڑوں گا، جو مرضی ہو جائے۔ تیسرے دن آیا نا، کھجوریں اٹھانے لگا۔ ابو ہریرہ پہلے ہی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ہی اس نے کھجوروں کو ہاتھ ڈالا، رنگے ہاتھوں ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور فرمانے لگے آج کوئی منت نہ کرنا، اگر کی تو پھر بھی کام نہیں آئے گی، میں تجھے دربار نبی میں لے کے جاؤں گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آگے سے اس نے پتا کیا کہا، اچھا مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے بھی سوچا ہوگا ہے چور اور وظیفے بتا رہے ہیں۔ آج بھی اس طرح کا ماحول کہیں کہیں ہے، ہوتے اندر سے چور ہیں اور لوگوں کو وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اصل لوگوں کو پہچانو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، اچھے لوگوں کی صحبت میں۔ ابو ہریرہ نے بھی سوچا ہوگا ہے چور اور کہتا ہے وظیفہ بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے چلو خیر ہے، وظیفے کی بات کرنے لگے تو پوچھ لیتے ہیں۔ کہنے لگا ابو ہریرہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے نا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، گھر میں چور نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نا اس وظیفے کے بدلے اسے چھوڑ دیا، اس نے بات اچھی کی ہے، چلو بندہ اچھا نہیں کام کی بات تو کر گیا ہے نا، میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ صبح میرے کریم نبی کی بارگاہ میں ابو ہریرہ حاضر ہوئے، میرے حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا بنا؟ چور کا۔ عرض کی حضور اس نے آج وظیفہ بتایا ہے اور وظیفے کے بدلے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا وظیفہ بتا کے گیا ہے؟ عرض کی حضور آیت الکرسی بتا کے گیا ہے اور کہنے لگا ہے کہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں چور نہیں آتا۔ میرے حضور فرمانے لگے کہ جو وظیفہ بتا کے گیا ہے نا، جو بات کہہ کے گیا ہے وہ سچی ہے، لیکن کہنے والا جھوٹا ہے، بات اس کی سچی ہے۔ اور جانتے ہو کہ 3 دن سے آنے والا ہے کون؟ عرض کی حضور مجھے تو نہیں پتا کون ہے۔ فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا۔ تو پھر یہ بات مسلم ہے نا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اس لیے قرآن سے دوستی لگاؤ، قرآن سے یاری لگاؤ، حافظ قرآن کا ادب کرو، علماء کا احترام کرو، دینی ماحول میں آ جاؤ، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ میں نے چند صورتوں کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی ہے، حافظ قرآن کی عظمت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے محترم حافظ محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری زندگی قرآن پہ پہرا دیا، خود بھی حافظ قرآن تھے، قرآن سے محبت کی، محبت کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی قرآن کا قاری بنایا ہے، قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ اگر آپ قرآن کے قاری نہیں بن سکے تو کوئی بات نہیں، میرے حضور فرماتے ہیں قرآن کے قاریوں سے پیار کریں، قرآن کے قاریوں سے محبت کریں، جو محبت کرنے والا ہے اسے بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔